بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. اس اشعار کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں کہ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے موجودہ سیاسی بحران کے حوالے سے. کیا الیکشن وقت مقررہ پہ ہی ہوں گے؟ کیا سیاسی پارٹیاں بات چیت کرنے کے لیے میز پر آ جائیں گی؟ کیا یہ انتشار ایسا ہی رہے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرمائے انفارمیشن سیکرٹری لیڈیز ونگ کراچی ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ نصرت نیازی صاحبہ. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان تجزیہ نگار ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تجزیہ کرتے ہیں، میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری تیسری مہمان شعبے کے حوالے سے تو ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا تجزیہ نگار ہیں اور پاکستانی حال کے اوپر بہت گہری نظر رکھتی ہے، ڈاکٹر مبشرہ خان صاحبہ. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت نیازی صاحبہ، آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ لوگ مذاکرات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال آپ نے بہت غلط کر دیا. وجہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات سے کیوں بھاگ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو بھاگ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو وقت سے پہلے ہی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی اور انہیں کہا تھا کہ جتنی جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر ہیں ان تمام سے مذاکرات کریں، ان تمام سے بات چیت کریں، اور خود بھی اب بات کرنے کے علاوہ خود بھی جو میرے چیئرمین ہیں وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی خود چل کے گئے. جس طرح کی پی ڈی ایم بنائی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تھی اس میں انہوں نے کردار ادا کیا. اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ مولانا کر صاحب کو ابھی تک کیوں نہیں منا پا رہے ہیں؟ دیکھیں، نظریات ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے سلیم بھائی اپنے اپنے ہیں. سیاست کا تو کھیل نہیں، ایک طرف یوں رہنا، ایک طرف یوں کہنا. دیکھیں، میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں کروں گی، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں گی. الیکشن آج کے ہوتے کل کے ہوتے آج ہو جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو وہ وقت جو کڑا وقت ہوا کرتا تھا جہاں پہ کسی بھی اپنے کینڈیڈیٹ کو بندہ کھڑا نہیں کر سکتا تھا الیکشن کے اندر، کانٹیسٹ کرنے کے اندر اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپنی جو اسپیس ہے وہ نہیں چھوڑی. زرداری صاحب ویٹ کیوں کر رہے ہیں کہ بس تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا انتظار کرو؟ کتنا انتظار کرائیں گے؟ نہیں دیکھیں، انتظار کچھ بھی نہیں ہے. اگر خان صاحب کا ایک عمل دخل تھا کہ جی الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے، جب وہ خود پرائم منسٹر تھے تو کہتے تھے الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے، مدت پوری کرنی چاہیے، تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، تو مدت میں سمجھتی ہوں کہ پوری کر دینی چاہیے. کتنی اور مدت لینا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے اگست کے اندر ختم ہو رہا ہے ٹائم پیریڈ، تو اگست کے بعد انشاءاللہ الیکشن ہونے چاہیے اور 5 سال پورے کر دینے میں کوئی کباہت نہیں ہے. اب یہ کیا چیز ہے کہ خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو وہ کہتے تھے ٹائم پورا ہونا چاہیے، اور اب اقتدار سے وہ خود ہی بھاگیں. اقتدار سے اس لیے بھاگیں کہ بھائی اگر آپ اپوزیشن کے اندر، آپ گورنمنٹ میں ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ کو برا لگ رہا ہے. اپوزیشن میں بھی جو ہے نا وہی لوگ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں. ملکوں سے فنڈ آنے والا ہے، ساری چیزیں میں ویٹ اس لیے کرے کہ سب آ جائے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے الیکشن. دیکھیں الحمدللہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی والدہ اور اپنے نانا کے ویژن پہ چلتے ہوئے تمام ممالک سے بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا بات چیت کر رہے ہیں، اور چائنا نے بھی دیا ہے، سعودیہ نے دیا ہے، یو ای نے دیا ہے، اور اب انشاءاللہ آئی ایم ایف سے بھی آپ کے سامنے ڈیل تقریباً نیگوسیشن جو بھی کمپلیٹ ہو ہی گئی ہے. 6 مہینے سے جی چل ہی رہا. دیکھیں وہ چلتا رہتا ہے، اور یہ سارے کھڈے بھی جو ہے نا خان صاحب نے کھودے ہیں، جو خود کہتے تھے اگر میں آئی ایم ایف کے پاس چلا جاؤں تو خودکشی کر لوں گا. اس سے بہتر خودکشی تو نہیں کی انہوں نے، لیکن عوام کی اور پاکستان کی میہ وہ ضرور ڈبو گئے. میرے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ریٹائرڈ میجر ہیں ماشاءاللہ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہی پورا کھڈا کیا ہوا، اور اسی کھڈے کو پور کرتے کرتے ہمیں وہ لگ رہا. پہلا سوال تو یہ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں دوسرے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. کیا مسعود صاحب کی بات سے کتنا اتفاق کریں گے؟ میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اصل میں عمران خان صاحب سے تھوڑی سی غلطی ہوئی. وہ ہو سکتا ہے ذاتی طور پر ایک ہانسٹ آدمی ہوں، اچھے آدمی ہوں، لیکن ایک تو انہوں نے 72 سال کا ہونے کے باوجود انتہائی میچورٹی کے ساتھ ایک تنزیہ اور انتقامی اور بدتمیزی کی سیاست کی جو روایت ڈالی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. اور بہت سارے جو نوجوان نسل تھی انہوں نے ان کو ووٹ دیا تاکہ یہ ملک کو لے کے آگے چل سکے، لیکن انہوں نے بدتمیزی کا جو ڈالی ایک روایت،
اس کی وجہ سے آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب، بدتمیزی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھوڑی ہے، سب طرف سے آ رہی ہے. نہیں، اگر آپ نے کچھ سوال کیا تو اصل میں دوسری طرف سے بھی یہ کوئی جو خاموشی تو ہے ہی نہیں. آپ کا جو سوال اصل میں شروع ہوا تھا اس میں یہی تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے. اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے جو بدتمیزی کا رویہ رکھا، جس طرح کا ان کو القابات سے نوازا. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر آپ کو کوئی کہہ رہا تو پھر اس کے بعد وہی رکھیں کہ بس مجھے بھی نہیں یہ مقصد نہیں ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کہ وہی چیزیں ابھی اس وقت وہ جو دیوار انہوں نے کھڑی کی ہے وہ ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے آپس میں درمیان میں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ حقارت اور بدتمیزی کا رویہ اپنایا، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. ان کے جو بھی نظریات ہو، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو سیاست میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ اتنا آگے نہیں جاتے بدتمیزی کے حد تک. یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی مریم نواز کو کہ جی وہ اگر میں نے ان کا پتہ نہیں نام لے لیا تو ہو سکتا ہے کہ جی ان کے شوہر ناراض ہو جائیں. آپ بدتمیزی کا لیول دیکھیں گے آدمی کا جو کہ 72 سال کا ہو. اگینسٹ کے اندر وہ جو چیزیں کہہ رہی ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو روایت ڈال دی، مطلب یہ روایت انہوں نے آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے انہوں نے بہت شریفانہ الفاظ میں یہ بات کی، میں نے غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن جو انہوں نے روایت ڈال دی نا، یہ جو بدتمیزی کی اور یہ سیاست کے اندر یہ جو کھڈا کھودنے کی بات کر رہی ہیں میڈم، بالکل صحیح کر رہی ہیں. وہ اب اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں جانتے بوجھتے بھی. آئین میں ہر چیز بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام پارٹیاں اس آئین کے اگینسٹ بھی جانے پر تیار ہیں، صرف اس لیے کہ اس آدمی کو یہ دوبارہ فیس نہیں کرنا چاہتے جس نے اس طرح سے بدتمیزی کی. وہ چاہتے ہیں کہ اس کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے یہاں کسی طرح سے، چاہے جائز و ناجائز ہو، اس کو دفن کر دیا جائے اس شخص کو، کیونکہ یہ دوبارہ آئے گا، یہ آ کے اسی طرح سے بدتمیزی کا وہ رویہ اختیار کرے گا، کیونکہ اس کی سرشت کے اندر ان کو نظر آ گیا ہے، اس کی تکبر کے اندر نظر آ گیا ہے. اس نے جب صورت حکومت میں تھا کسی کی ماں بہن بیٹی کو اس نے نہیں چھوڑا. آپ کی لڑائی آپس میں سیاستدانوں میں تو ہو سکتی ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کو میچورٹی سے حل کیا جائے، لیکن اس نے جو 72 سال 73 سال کا اتنا ایجڈ آدمی ہونے کے باوجود اس نے جو لڑکپن کا مظاہرہ کیا اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا، اس نے پوری سیاست کو گندا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، سیاست اچھی کی طرف بھی آتے ہیں. لیکن آپ سے ابھی دوسرے والے لوگ اس کو بالکل ایکسیپٹ کرنے پر تیار نہیں. انہیں ڈر ہے کہ کل کو یہ آئے گا، یہ بہت بدتمیزی. میں پھر آپ سے دوبارہ سوال کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ہمیشہ، میں نے آپ کے ساتھ کئی پروگرام کیے، آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو پاکستان کی طرف ہمیں موو کرنا چاہیے. تو خواہش ہو کہ اس پاکستان میں سیاستدانوں کو کس طرح مضبوط کردار ادا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اوپن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، جیسے دونوں بھائی بہنوں نے بتایا کہ اپنی ویوز، اپنی پرسیپشن دیا کہ اباؤٹ پولیٹکس کیا چیز ہے. اگر اوپن گراؤنڈ پہ بات کریں تو پورے ورلڈ میں میڈیا کو یا پولیٹیشنس کو یا لوگوں کو ایوری رائٹ ہے، ایز اے ہیومن رائٹ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اظہار کریں. اگر دیکھا جائے پاس میں تو ٹگ آف وارز، کافی پولیٹیشنز، کافی اپوزیشن پولیٹیشنز نے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا. اس کو ہم بدتمیزی نہیں بولتے، اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کوسچن مارک. سیکنڈ چیز، اگر کوئی سچ بول دیتا ہے یا کوئی ریٹیلیٹ کرتا ہے، آپ کے اگینسٹ کھڑا رہتا ہے، تو وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کڑوا سچ، برا لگتا ہے، ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. رہا عمران خان کی بات، تو وہ نئی آواز ہے. نئی آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جتنے پولیٹیشن ہیں سارے منجھے ہوئے ہیں، بار بار اپنے پاور میں آئے. پروڈکٹیوٹی کیا دکھایا؟ مجھے ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا خاص کیا پروڈکٹیوٹی دکھایا. تھرڈ تھنگ، عمران خان پیپلز چوائس ہے. ٹھیک ہے، آپ اور میں نہیں، پیپل نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہی شوڈ بی دا ون نیو فیس. اب نیو فیس چاہے وہ کسی طریقے سے بھی آ سکتا تھا. بلاول صاحب کو بھی ظاہر بات ہے، ان کے فادر، ان کے پیرنٹس، پوری ہسٹری رہی ہے، ان کے پاس تو بہت بڑا ہینڈ تھا کہ وہ آتے فرنٹ پر اور وہ پاور میں آ کے آتے اور کیا چینجز لے کر آتے. وہ کہتے ہیں نا، آزمائے ہوئے کو اور کیا آزمانا. جب اتنی دفعہ پولیٹکس میں بار بار رن اپ ہو چکے ہیں، جب لوگوں کو ظاہری بات ہے کوئی چیز آگے نظر نہیں آئی، تو وہ تو ریٹیلیٹ تو کریں گے. اب ایک دوسرے کو پینل پہ آ کے یہ پولیٹیشنز کو برا بھلا کہنا، تو یہ تو میں یہ سمجھتی ہوں جب آپ ایک اتنے بڑے عہدے پر ہیں تو اسی طریقے سے جتنا بڑا عہدہ اتنا براڈ مائنڈ رکھیں
چاہے آپ جیسے بینگ اے ڈاکٹر ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں انہیپی, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, کوئی سیٹسفائی ہوتا ہے کوئی سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو ریٹیلیشن کا کیا مطلب ہوا, آپ نے جا کے ان کو اگینسٹ تھوڑی کھڑے رہے, آپ ان سے کمیونیکیشن کریں گے, سمجھوتا کریں گے, بٹھائیں گے, 1 دفعہ جائیں 2 دفعہ جائیں, ٹیبل ٹاک کریں, سمجھوتا کہیں نہ کہیں تو سولوشن تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ نے اپنی چیزیں پرزرو کر لی کہ نہیں جی دس از مائی آئیڈیالوجی, میں اس طریقے سے سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں. دوسری طرف نے وہ نہیں جی ہم پاور میں تھے پہلے, ہم اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. پوری قوم نے سب کو آزما لیا. اب سامنے جو کہتے ہیں نا جو کچھ کر رہا ہے, کوئی امپروومنٹ آ رہی ہے تو وہ نظر آ رہی ہے. آئی وڈ سے ان دا میڈیکل فیلڈ, ان دا لا فیلڈ, کیونکہ تھوڑا بہت لا سے بینگ این امیگریشن کنسلٹنٹ اس کے حساب سے بھی میں دیکھوں, ابراڈ میں ظاہر بات میرا آنا جانا ہوتا ہے, میں رہی بھی وہیں کی ہوں, تو کافی جو پوائنٹ آف ویوز ہیں جو اوورسیز پاکستانی کے, ظاہر بات ہے جتنا پیسہ وہ ادھر بھیج رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں, تو ان کی پوائنٹ آف ویو سے دے آل لو عمران خان, کہ ان کو ایک نیا فیس, نئی چیلنجز اور نئی امیدیں نظر آتی ہیں. دیکھیں آپ کسی بھی پبلک سے, کسی بھی ادارے سے, کسی بھی پروفیشن سے ہوپ نہیں کھینچ سکتے. ہر کسی کا حق ہے, ہیومن رائٹ ہے, ہوپ یعنی امید, آپ وہ چیز نہیں چینج کر سکتے. اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں, ہر کسی کے گھر میں بچے ہیں, ہر کوئی ایک جیسے بہیو تو نہیں کرے گا نا. ہر کوئی ریٹیلیٹ ہوگا, کسی کا بہت زیادہ گرم دماغ ہوگا, کوئی بہت زیادہ پیار سے پیش آتا ہے. تو یہ ہر کسی کی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے سوچتے ہیں. مگر اگر آپ بڑے ہیں, آپ پاور میں آ چکے ہیں, تو آپ پہل کر لیں سمجھوتا کرنے کے لیے. آپ ان کو بولیں کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے گائیڈنس تو ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے. بٹ نیم, ہر کسی کو بیڈ نیم سے بلانا یا یہ کرنا, وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے وہ امیچیورٹی ہے. بیکاز بینگ پولیٹیشین وہ رائٹ اور لیفٹ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ گالیاں بھی بڑھیں گی, پیار بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی. اچھا کیا کہتے ہیں مصطفیٰ صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن ہے اس حوالے سے میں کہوں کہ یہ پی ڈی ایم ایک بہت بڑی اس میں سارے کے سارے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور وہ سیاست جس نے پورے کے پورے پاکستان کی ہر چیز کو بہت قریب سے دیکھا ہوا, مسائل کو حل کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں, لوگوں کو بٹھانے کا تجربہ رکھتے ہیں, ہر چیز کے اندر بہت ایکٹیو. تو کیوں یہ پاکستان کے حالات کو ابھی تک یہ سنبھال نہیں پا رہے؟ یہ کس طرف یہ جو جاری ہے سچویشن آئی ایم ایف کی وجہ سے, دوسروں کی وجہ سے, ملک کے حوالے سے, یہ کیوں ابھی تک کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں سلیم بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ کسی صورت میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنا امیج جو ہے نا عوام کے اندر خراب کرے. تو جتنی بھی پی ڈی ایم کے اندر پارٹیز ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنا ووٹ بینک بھی خراب کریں, وہ اپنا امیج بھی لوگوں کے اندر خراب کریں. لیکن وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ اپنی سیاست جو ہے نا انہوں نے داؤ پہ لگائی ہے. کس لیے لگائی ہے؟ اپنے ملک کی خاطر لگائی ہے. اپنی سیاست کو نہیں دیکھا, اپنی پارٹی کو نہیں دیکھا. اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہوں تو کبھی بھی ہم ان کے ساتھ الائے نہ ہوتے. ہم چاہتے کہ جی نیکسٹ ہم چاہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر پی ایم بنتے ہیں تو ہم اس کی راہ میں کانٹے کیوں بچھائیں؟ صرف اس لیے کہ ملک کو بہتر ہونا چاہیے, عوام کو بہتر ہونا چاہیے. اور یہ جو مشکل جو اسٹیپ لیے جا رہے ہیں اور کڑوے جو اسٹیپ لیے جا رہے ہیں وہ صرف ملک کے لیے لیے جا رہے ہیں, عوام کے لیے لیے جا رہے ہیں. ورنہ کوئی ایسا کھیل نہیں تھا کہ جان بوجھ کے آپ بیل مجھے مار, کوئی بھی نہیں چاہتا اس قسم کا اسٹیپ. مطلب زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے. تو کیا آپ لوگوں نے سب آپس کے اندر کچھ گٹھ جوڑ کر لی ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ بھئی اب جو ہے وزیر اعظم کی باری یہ والی ہوگی, ان کی ہوگی؟ نہیں دیکھیں, باری کی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹیز جائیں گی, پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اپنے اپنے ایجنڈے پہ ہیں, اپنا اپنا ان کا ویژن ہے. تو جو بھی جائیں گی تو وہ اپنے اس پہ جائیں گی, اپنے سمبل پہ جائیں گی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی جائے گی تو اس کا اپنا ایک سمبل ہے, اس کا اپنا ایک فلیگ ہے, اس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے. وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی دیکھیں جس طرح سے ہم نے اگر شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنے ہیں اور اس میں کنٹریبیوشن اگر ہم نے اس میں ڈالا ہے تو ہمارا ریزن یہ تھا کہ ان کے پاس جو سیٹس تھی وہ زیادہ تھی اور ہمارے پاس کم ہے. ہم نے تو اس حوالے سے کیا. اور ظاہری بات ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان فیوچر اپنی سیٹ زیادہ رکھتی ہے
تو لازمی سی بات ہے کہ پرائم منسٹر مطلب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی پہلے ہوگا. طے شدہ تو نہیں تھا کہ بھائی ابھی ہم شہباز کو بنا رہے ہیں پھر بعد میں بلاؤ؟ نہیں دیکھیں کوئی بھی چیز حرف آخر سیاست میں نہیں ہوتی, اور کوئی چیز یہ نہیں کہ جی طے شدہ ہے کل, یہ نہیں ہے. تو سیاست کے اندر تمام لوگوں کے لیے, تمام سیاسی پارٹیز کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, اور کبھی کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا دروازے بند کرتی ہے اور نہ ہی جو ہے نا کہتی ہے کہ ڈائلاگ کریں, کیونکہ ڈائلاگس کے ذریعے ہی مسائل بھی حل ہوں گے, اور تمام کے تمام جو ہے نا ایجنڈا اگر پاکستان پیپلز پارٹی سارٹ آؤٹ کرتی ہے وہ عوام کا بھی حل ہوگا اور یقیناً ملک کا بھی حل ہوتا ہے. ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر کے اور ایک دوسرے کے غلط نام بگاڑ کر یا اپنی رسپیکٹ انسان کی خراب بندہ کر رہا ہوتا ہے, جس طرح سے کہ خان صاحب نے جو نئی یوتھ تھی اس کا کیا کیا, بیڑا غرق کر دیا, ان کو آپ نے کس راہ پہ ڈال دیا, گالم گلوچ پہ, غلط بات کرنے پر. آج اگر میں کہہ رہی ہوں تو یقین کریں ٹویٹر پہ کچھ لکھ دوں گی تو اتنا برا بھلا کہا جائے گا, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ہماری بہن ہے, ہماری بیٹی ہے, وہ چیز نہیں سوچتے. تو یہ غلطیاں کون کر رہا ہے؟ یہ خان صاحب کر رہے ہیں. یہ جتنی بھی یوتھ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی نہیں ہے, پورے ملک کی ہے. وہ دیکھیں عوام آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتے ہیں. آج وہ ووٹ ہمیں دے رہے ہیں, کل وہ کسی اور کو دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے غلطیاں مت کریں جس سے ہماری جو ہے نا نئی جنریشن جو ہے نا وہ کسی غلط راہ پہ جائے. اچھا میرے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت مقررہ پہ ہونا چاہیے, یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن میں ہونے چاہیے؟ کہ بہتر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے, چاہے اس کے لیے آپس میں کوئی بھی میوچولی اگریڈ ڈیٹ یہ ڈیسائیڈ کر لیں آپس میں بیٹھ کر, اور تاکہ کورٹ اس کے اوپر ڈیسیشن کر دے, اور بعد میں اگر ضرورت پڑتی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی تو وہ بھی بعد میں وہ کی جا سکتی ہے, جیسے محترمہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد جس طرح سے یہ ہوا. تو بہتر تو یہ کہ ملک میں ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے. یہ اس طرح سے آدھے الیکشن ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بعد میں کریٹ ہوگا کہ ان کی حکومت یہاں پہ ہوگی دونوں مین پروونسز کے اندر, جو اس وقت لوگوں کا بھیڑ چال میں اس کو کہتا ہوں جو اس وقت لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو اس لیے ایک ہی دن میں ہونے چاہیے الیکشن. لیکن بات یہ ہے کہ جو آئین کہتا ہے وہ سپریم ہے. اس وقت پی ڈی ایم جو ہے خاص طور پہ نواز لیگ جو کہ جس کا بہت اچھا مینڈیٹ تھا اور اچھا ڈومین تھا پنجاب کے اندر, پیپلز پارٹی تو خیر اب ایک سندھی جماعت ہی رہ گئی ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, اسی لیے تو یہ اپورچونسٹ ہیں بیسیکلی. تو یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی بات رکھیں, ان سے بھی بات رکھیں, کیونکہ ان کا ایک قلعہ تو مضبوط ہوا وہی ہے یہاں پہ, تو وہ تو کہتے ہیں کہیں سے اور مل جائے. تو یہ اپورچونسٹ ہے بیسیکلی. تو اپورچونسٹ ہمیشہ اپورچونسٹ دروازے کھلے رکھتا ہے. اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی پارٹی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم پھر نظر نہیں آ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ نہیں اپورچونسٹ ہے یہ, کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ کوئی گیم کھیل جائیں. ابھی جیسے انہوں نے یہ گیم کھیلا ہے عدم اعتماد والا, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ہڈن کنڈیشن ہو کل کو جس میں ان کو سپورٹ مل جائے. ادروائز نیشنل لیول پہ تو ان کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں نا, سیٹوں کا لیول دیکھ لیں. میں تو اپرنٹ کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں جو ایگزسٹنگ ہے, پریزنٹ ہے. ہاں یہ دو نیشنل جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی, اور انہوں نے شو کیا اپنا ووٹ بینک, اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون ہے. لیکن مسلم لیگ نون کو اسی پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو گن ہی نہیں رہے, گندا کر دیا. نہیں, پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی ہے ہی نہیں, سندھی جماعت ہے. غلط کیا ہے, بالکل غلط کہہ رہے ہیں. میں ووٹ کے حساب, میں سیٹوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں سیٹس اس طرح یہ اپورچونسٹ ہیں, یہ مینیپولیٹرز ہیں. آزاد کشمیر میں جہاں مینیپولیشن ہوتی ہے, کشمیر میں بھی ہے, نہیں, آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں نا ایک دن میں کیا ہو جاتا ہے. یہ تو مینیپولیٹرز ہیں. wherever they'll go they'll manipulate. they know کہ یہاں پہ بہت زیادہ آئونائزیشن ہے, یہ کسی ٹائم پہ بھی یہ چارج ادھر آ سکتا ہے, یہ چارج ادھر جا سکتا ہے, یہ صرف اس جگہ پہ پلے کر سکتے ہیں. بٹ جدھر جو پکی سیٹیں ہیں, ہاں کوئی داؤ لگ جائے جس میں انڈر ہینڈ کچھ کرنے کا, تو وہ ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ اپورچونسٹ ہے, تو یہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے, بھائی ہو سکتا ہے یہ بندہ کام کا آ جائے, اس سے کوئی بینیفٹ ہو جائے. اصل ہے ان دو پارٹیز کا. یہ نون لیگ جو ہے اس وقت انتہائی گندی ہو جائے گی. ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو آئین کے خلاف یہ گیم کھیل رہے ہیں, اور جس طرح سے یہ سپریم کورٹ کے خلاف بدتمیزی کا جو انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے. اب سپریم کورٹ کے آئی ڈونٹ نو کیوں اتنا تھوڑا سا انہوں نے بہت زیادہ ریسٹرین کیا ہوا ہے. اگر انہوں نے ذرا سا بھی بولڈ اور اوفینسو اس بال کو کھیل دیا تو یہ گندے ہو کے ایک دم سے سائڈ لائن ہو جائیں گے. مذاکرات کے حوالے سے تو زرداری صاحب بہت کافی آگے بڑھ کے آ رہے ہیں. زرداری صاحب کا کام ہی یہی ہے, مجھے اشارہ ہو رہا بریک کا, پھر میں آپ کی طرف ناظرین لیں گے بریک. زرداری صاحب کا تو کام ہی یہی ہے کہ کہیں سے بھی اور گین کریں. چند لمحوں کے بعد
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। मैडम आपकी तरफ आता हूँ मुसा साहिबा कि इस वक्त जो आप कह रही हैं कि ख्वाहिशों के हवाले से तो जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है शायद पीडीएम आपस के अंदर कुछ मशवरा हो जाए, कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए कि बिलावल भुट्टो साहब इसके हवाले से आ जाए। तो क्या आप ये नहीं समझते कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है? मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी हमेशा उनकी बातें मानी गई, तो उनको एक मेज़ के ऊपर ले आएँ कि भाई अगर एक दिन इलेक्शन करना है या अलग इलेक्शन करना है या कोई डेट ऐसी अनाउंस की जाए जैसे, तो ताकि जो ये खलफशार का जो खदशा है वो ख़त्म हो के अवाम एक तरफ देखे कि हाँ शायद ऐसा होने लगा है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना ज़ातियात पे नहीं जाती है, ज़ातियात पे नहीं जाती है, वो सियासत करती है और सियासत के अंदर बातचीत से, गुफ्तो शनीद से मसले मसाइल हल होते हैं। और जहाँ तक आपने कहा जरदारी साहब का, फजलुर रहमान साहब से उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और ज़ाहिर सी बात है जो दोस्ती के तरीक़ेकार से बंदा बात कर सकता है और कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, ज़ातियाती दुश्मनी किसी की भी नहीं है। तो एक नज़रियाती तो इख्तलाफ हो सकता है, ज़ातियाती इख्तलाफात कोई भी जमात मैं नहीं समझती हूँ रखती है। और देखें, अगर नज़रिए से हट कर या किसी, देखें आज अगर फ़र्ज़ करें कि पीडीएम की जमातें इक़्तिदार में हैं और किसी एक को टारगेट बना लेती हैं तो वो गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो देखें, एक आप हिस्ट्री रहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना हमेशा ही जो भी गवर्नमेंट आई है, जो भी डिक्टेटर आए हैं, उन्होंने यही कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी तरह ख़त्म किया जा सके। तो देखिए, अवामी पार्टियां ना तो ख़त्म होती हैं और ना ये सोचती हैं खान साहब की तरह कि जी जल्द इलेक्शन करा लो, महीने में करा लो, 2 महीने में करा लो, जैसे उनकी मकबूलियत है ही शायद महीने या 2 महीने की। ऐसा नहीं होता। जो सियासतदान होता है वो एक लॉन्ग, क्यों नहीं करा देते? देखिए मुझे एक बात बताएं कि कैसे इलेक्शन हो सकते हैं। आप खान साहब से मैं ये पूछती हूँ कि खान साहब, क्योंकि आप हो ही सियासी तो हो नहीं, आप हो ही अनाड़ी, तो जब आप अनाड़ी थे तो आपको किसने कहा, आपको किसने, देखिए आपको किसने कहा कि आप जो है ना पंजाब हुकूमत छोड़ दें? आपको किसने कहा आप केपी के गवर्नमेंट छोड़ दें? आपको किसने कहा कि आप जो है ना नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन के तौर पे नहीं बैठेंगे? यानी कि आपको जो सीट चाहिए, बादशाह सलामत को फूलों की सेज चाहिए, ठीक है, और अगर आप अपोजिशन में आ जाए तो वो कांटे नजर आ रहे हैं आपको, तो कांटे में बैठे ना, बाकी आवाम के फैसले होते हैं, सामने आ जाएंगे ना लोग। के पीछे पीछे क्यों लगे हुए हैं? देखिए वो पता चल जाएगा, वो जब इलेक्शन होंगे तो पता जाएगा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। ये बातें करने से, या देखिए खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर भी रहे ना तो भी वो कंटेनर पे रहे, और अगर प्राइम मिनिस्टर की सीट से आईनी तौर पर बाहर हुए तब भी वो कंटेनर की, मतलब उनके मुंह में जुबान ही कंटेनर की है। मैं नहीं समझती हूँ कि कभी उन्होंने अपने आप को मैच्योर हुए। मैडम इनको मौका 3.5 साल का मौका मिला है, आप सारी चीजें उनसे, देखिए मेरी बात सुने, वो 3.5 साल का संभालते अपनी सारी चीजें, मैं मान लेती हूँ 3.5 साल का मौका चले, 3.5 साल में वो बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में अगर थे ना, तो कोई 3.5 साल के अंदर जो एलिगेशंस लगाए, कोई एक एलिगेशन साबित करते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो चाह रहे थे वो निकालना वो निकाल लेते, ठीक है। 3.5 साल के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, जबकि कैलकुलेट भी कर दी जाए तो गवर्नमेंट की नौकरियां शायद 1 करोड़ नहीं है, ठीक है। 1 करोड़ नौकरियां क्या, मैं समझती हूँ 50 लाख 60 लाख लोगों को उन्होंने गवर्नमेंट से ही निकाल दिया, गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया। पायलट्स का यह हाल किया कि हमारी दुनिया की जो है ना मानी हुई मंजी जो थी ना पीआईए थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आपने पायलट्स अगर रखे जाए तो दुनिया में काबिल तरीन पायलट से आपने उनको बेरोजगार किया। आपने रेडियो पाकिस्तान से कितने लोगों को बेरोजगार किया, आपने तो लोगों को बेरोजगार किया। आपने घर देने के बजाय 50 लाख घर देने चले थे आपने लोगों की छतें छीन ली। आप कहते थे कि मैं आलू प्याज के भाव के लिए नहीं आया हूं, और जब गवर्नमेंट में नहीं आए थे, जब कहते थे कि जी मेरा तन मन इस आवाम पे कुर्बान है, तो देखिए वो दोगला शख्स है। पीपल्स पार्टी ने कितनी नौकरियां दे दी, पीपल्स पार्टी ने कितना फैसिलिटेट किया। देखिए मैं एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, मेरा भाई बैठा है, मेरी बहन बैठी हुई, आप खुद मौजूद हैं, देखें आपका कैमरामैन भी मौजूद है ना, तो वो ये चीज एक्सेप्ट करेगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ इस मुल्क को दिया है, मैं समझती हूँ कोई भी सियासी पार्टी ना दे सकती है ना दे सकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जिसने ये नहीं कहा कि मैं कंटेनर पे खड़े होकर गालियां दे रहा हूँ। कितनी नौकरियां दी थी उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। जो सिंध के अंदर आप बैठे हुए, जो सिंध के डोमेन में आई गवर्नमेंट
دیکھیں گورنمنٹ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو گورنمنٹ کے بعد انہوں نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ جناب میں مسرت نیازی صاحبہ آپ کو میں دے رہا ہوں جابس، میں میجر صاحب کو نہیں دے رہا، ڈاکٹر صاحب کو نہیں دے رہا، چلے آپ سندھ کی بات کریں. سندھ کے جب سی ایم ہوتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہوتا، پورے سندھ کا ہوتا ہے. اگر پی ایم ہے تو وہ پورے ملک کا ہوتا ہے. بالکل آئی ایگری. لیکن سندھ کے اندر کتنی نوکریاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دے دی؟ چلے میں یہی سوال ہے. دیکھیں جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ کے اندر جابز آئیں گے وہ ظاہری سی بات ہے یہیں پہ دی گئی ہیں، وہ پنجاب میں تو نہیں دی جا سکتی. کتنے گھر دے دیے، کتنی نوکریاں دے دی؟ اگر عمران خان میری بات سنیں، جہاں تک گھر کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ پرچار نہیں کرتے. سکھر میں جائے، لاسٹ کی بات کری، سکھر میں جائے تقریباً مور دین 3000 جو آپ کو گھر دیے گئے وہ کن کو دیے گئے؟ لیبرز کو دیے. یہ نہیں کہا ہم نے پرچار کا کہ ہم اتنے دے دیں گے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ اسکول ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کتنے اسکول، لاکھوں ہزاروں اسکول ایسے تھے، لاکھوں نہیں سوری ہزاروں اسکول ایسے تھے جو بند بھی اگر پڑے ہوئے تھے تو وہاں پہ اساتذہ کو اپائنٹ کیا گیا اور اساتذہ اپائنٹ ہوئے. آپ ہیلتھ پہ اگر آ جائے تو یہ NICVD دیکھ لیں، گمبٹ کا دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں. اگر اس چیز کو وہ ڈینائی کرتی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے پورے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ اگر ہیلتھ پہ کام نہیں کیا تو میں گناہ گار ہوں. اچھا آپ کہہ رہے 3000 گھر دیے اور اس کی کہیں بھی پبلسٹی نہیں کی ہے، کہیں بھی ایسا کوئی نہیں؟ پبلسٹی نہیں کرتے ہیں. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں کوئی پبلسٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں دیکھیں ہم جب جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں، میرا اپنا کہنا ہے یہ کہ ہم نے جانا ہے عوام کے پاس، اور جب عوام کے پاس جاتی ہے تو عوام کے پاس ہی بہترین ٹائم ہے کہ وہ انتقام لے سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے یا کسی بھی پارٹی سے. جب ہم نے کام نہیں کیا ہوگا تو یقینی بات ہے کہ عوام ہمیں ریجیکٹ کرے گی اور جب ووٹ نہیں دے گی تو بہترین انتقام لینا جانتی ہے. تو لہٰذا ہم عوام کے لیے کام کرتے ہیں اور عوام ہی کی آواز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے میرے صاحب ایک آپ کہہ رہے سندھ کی پارٹی، وہ کہہ رہے کہ ہم نے سندھ میں 3000 گھروں کے اندر گھر دیے گئے، سکھر کے اندر 3000 گھروں پہ قبضہ کر لیا. یہ آپ کی سوچ ہے، سوچ میں پابندی نہیں ہو قبضہ سکتی. کر لیا. یہ تو قبضے کے تو آپ لوگ عادی ہیں نا. یہ تو ہو سکتا ہے. خیر ان میں لوگ اچھے، اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے جیسے بلاول صاحب ہیں، ان کی بہن ہے خاص طور پہ آصفہ بھٹو، اللہ کرے وہ لوگ آگے آ جائیں. تو یہ جو پرانے جو ان کے کرپٹ لیڈرز ہیں، مجھے امید ہے کہ عورت ہونے کے ناطے شاید وہ یہ اچھا اس کو چلا سکیں. ایون مراد علی شاہ صاحب اچھا آدمی ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ یہ چیزیں ہونے نہیں دیتے. اس لیے نیشنل لیول سے تو یہ بالکل مٹ گئے ہیں. اب صرف لسانی بنیاد پر رہ گئے. سندھ میں جو ہیں یہ لسانی بنیاد کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیشنل لیول پہ لسانی بنیاد پہ تو نہیں، پوری پاکستان کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں میں آپ یہ بات سے اتفاق نہیں کروں گا، اس کی وجہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں ان کی میں بات کر رہا ہوں ووٹس کے اوپر، نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں. ابھی بھی نیشنل اسمبلی کی اگر یہ پارٹی بیس کے اوپر آپ دیکھیں تو اسی طرح پنجاب میں بھی ساری جگہوں کے اوپر امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں، بلوچستان میں امیدوار تو دیکھیں سب جگہوں پہ. دیکھیں یہ ایک بڑی پارٹی رہی ہے، بڑی پارٹی رہی ہے، تو امیدوار جو نا میرے بھائی 2018 کو اگر نہ کاؤنٹ کریں، امیدوار ہر جگہ مل جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور وہ گورنمنٹ اگر آج ایک پارٹی بنائیں پورے کیے، اگر آج آپ ایک پارٹی بنائیں تو آپ کو بھی امیدوار پورے پاکستان میں مل جائیں گے اور بہت سارے آپ کے پاس لیٹر آ جائیں گے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پارٹی بنانا. یہ تو خیر ایک بڑی پارٹی کے طور پہ نام رہا ہے ان کا، لیکن ابھی یہ صرف اپرچونسٹ ہیں اور یہ اسی چکر میں ہوتے ہیں. اسی طرح مسئلہ یہ کہ ان لوگوں نے نون لیگ کو بھی گندا کرا دیا، جن کا ایک ووٹ بینک تھا، اور یہ لے کر آئے تھے کیا وہ لوگ ابھی اس لیے گندے ہو گئے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کھلا کھلا کر رہے ہیں. اور انہوں نے جس طرح سے یہ ابھی کیبنٹس میں اور جس طرح سے یہ نیشنل اسمبلی سے جس طرح سے یہ قانون سازیاں کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور ان کو پیچھے کیا سپورٹ ہے یا کیا پاور مل رہی ہے، بٹ یہ آگے جو معاشرہ میچور ہو رہا ہے، میچورٹی کی طرف جاتا ہے ہر معاشرہ، تو آپ کا معاشرہ بھی میچورٹی کی طرف جائے گا، جا رہا ہے. فیوچر میں جب لوگ یہ پڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ لوگ آئین کے پامالی والے لوگ تھے جنہوں نے خود ایک قانون بنایا تھا، اس پہ دستخط کیے تھے کہ ہم اس کے مطابق چلیں گے، یہ گیم آف دی رولز ہوں گے. آج وہ خود اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور انتہائی بدتمیزی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو یہ ہے. پتہ نہیں کون کون لوگ، اور چیف جسٹس کے ساتھ جس طرح سے یہ بدتمیزی سے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایسا میں نے تو کم از کم اس پاکستان کے اندر پہلے نہیں دیکھا. یہ جیسے میں نے عمران خان صاحب کی بات کی، اسی طرح کہ کس طرح سے بدتمیزی سے انہوں نے اس طرح سے یہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا 72-73 سال کا بندہ ہوتے ہوئے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ایج کے ساتھ میچورٹی آتی ہے. اسی طرح سے یہ لوگ گندے ہو جائیں گے
اور اگر چیف جسٹس صاحب نے جو چلے ایکشن ہے وہ تو جو accordingly لیا، فیصلے کے اوپر تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے، میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس منظرنامے کو کیسے مذاکرات کی میز پر لایا جائے؟ دیکھیں یہ تو نہیں لگتے کہ یہ مذاکرات پہ ہیں. مذاکرات پہ یہ اسی وقت آ سکتے ہیں جب ان کو یہ پتہ ہو کہ جو ان کے سٹیکس ہیں وہ خطرے کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے پیپلز پارٹی تو ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ تو کہتے کوئی بھی آ جائے ہمارے پاس مذاکرات، ایون زرداری صاحب اویلیبل ہے، آپ آ جائیں گھر پہ آ جائیں. تو مذاکرات کا نتیجہ نہیں ہوتا، مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مذاکرات کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. مذاکرات کا نتیجہ زرداری صاحب تو اگر مذاکرات کریں اس وقت جو مذاکرات کا نتیجے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ ہے ایک میوچولی آپ جو ہے کنسنٹ ڈیٹ، آپ کسی چیز کے اوپر ایک جگہ ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں، نہ ان کی ہو نہ آپ کی ہو، ایک مڈ لیول پہ چاہے ان کی سائڈ پہ تھوڑی زیادہ ہو جائے، وہ ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے نا نیشنل الیکشنز ہو جائیں گے اور تمام الیکشن ایک ڈیٹ پہ ہو جائیں گے، تو وہ کورٹ اس پہ آپ کو ڈیسیجن بھی دے دے گی، مجھے امید ہے. اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب اس حد تک جا چکے ہیں، محلے والی لڑائی انہوں نے بنائی، جیسے محلے میں پرانے زمانوں میں جس طرح گلیوں میں اور عورتیں لڑتی تھیں یا ڈراموں میں دیکھتے تھے، تو عمران خان صاحب کو یہی باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا، اور وہ اسٹیٹمنٹ ان کی موجود ہے کہ ان کو میں کہا کہ ان کے خلاف کریں. انہوں نے کہا اکانومی پہ توجہ دیں. عمران خان صاحب کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے ان کو اکانومی پہ توجہ دینی چاہیے تھی، انسٹیڈ کہ یہ اس کی بیٹی کو میں جیلیں بند کر دوں کیلیبری کا بنا کے، اس کی بہن کو بند کر دوں، اس کی بیوی، اس نے 3 شادیاں کی ہوئی، اس کی تیسری بیوی کو میں بند کر دوں، اس کا گھر میں ضبط کر لوں، وہ تو اس چکر میں اس کے افیم نکال دوں، تو کسی کے چرس برآمد کر دوں. دس از واٹ ہی ڈیڈ. اور اس 3.5 سال کے عرصے میں انہوں نے، ہم یہی ان کو ڈیفینڈ کرتے کرتے میڈیا پہ، میں آپ کو پتہ ہے تھک گیا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ یار واٹ از دی ڈیلیورنس. یہ ورڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا کہ جی ڈیلیورنس نہیں ہے. اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ جی بڑا انہوں نے کانڈ میں کچھ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے 3.5 سال. ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیفینڈ کرتا تھا کہ دیکھیں ابھی وہ بنیاد ڈال رہا ہے بندہ، تو بنیاد ہمیشہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب لیول پہ ہوتی ہے، اور وہ جب بلڈنگ اوپر آئے گی تو پھر نظر آئے گی. وہ بلڈنگ ساری نظر ہی نہیں آئی، ہم تو انتظار ہی کرتے رہے 3 سال 3.5 سال. جی میڈم آپ کی طرف آتا ہوں. سب یہ کہہ رہے ہیں بنیاد تو اچھی بنا دی، پھل وہ اس طریقے کا نہیں نکلا جس طریقے سے کرنا، بنیاد بھی نہیں بنائی، بنیاد بھی نہیں بنائی. وہ تو دیکھیں آئی وڈ سے کہ جہاں تک ہیلتھ سیکٹر ہے، کامن ریسورسز آف ہیومن بینگ، یعنی ایک انسان کو معاشرے میں رہنا ہے تو کیا ایک بہت سادی سی چیز ہے، الیکٹریسٹی. ٹھیک ہے کہ الیکٹریسٹی، واٹر، پیوریفائی آپ کی ایئر، ایگریکلچر جہاں سے ہم اپنا آئی وڈ سے اکانومی گرو کرتی ہے، ٹورسٹ ایریاز جو ہمارے پورے پاکستان میں ہے. کسی کو وہ نہیں ہے کہ بھئی اس سیکٹر کو اٹینشن دیا جائے، جو عمران خان صاحب، خیر آئی ایم ناٹ وتھ اینی ادر پارٹی، پی ٹی آئی یا میں کسی سے نہیں ہوں، بٹ ایز اے سیڈ کہ کامن ریسورسز ہی اویلیبل نہیں ہے. کیا آپ کو پتہ ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ آپ کا کیا رائٹ ہے ان پاکستان، آپ کی کیا سول رائٹس ہیں؟ کیا آپ کو یہ پتہ ہے ایجوکیشن میں یا ہاسپٹل، جیسے صاحبہ بتا رہی ہیں کہ NICD ہے، دوسرے ادارے ہیں. میرا کام ہر پورے پاکستان میں ہوتا ہے، ہر ہاسپٹلس میں مجھے فارما والے لے کے جاتے ہیں. اتفاق سے مجھے کام کرنا ہے، ہر سیکٹر میں ملا ہے، KPK میں ملا ہے، سندھ میں ملا ہے، پنجاب کی ایریا میں ملا ہے. آپ یقین کریں تھر پہ میں گئی تھی، تھر کے ہاسپٹلس میں اینڈ ایوری تھنگ، سب سے لویسٹ مال نیوٹریشن جتنے بچے، یعنی قومی ایک نارمل سی غذا کے لیے جتنے تھر کے لوگ، جتنے بچے مر رہے ہیں، پیوریفائنگ واٹر نہیں ہے ادھر، بڑے بڑے پلانٹس از اویلیبل ہے، بہت عروج پہ کنسٹرکشنز ہو رہے ہیں، بٹ نارمل ریسورسز، گورنمنٹ ہاسپٹلس کا برا حال ہے. ایسا حال ہے کہ آپ اور میں، یعنی مجھے جاتے ہوئے بھی، یعنی آئی فیل لائک وامٹنگ، اتنے برے حال تھے اس وقت ہاسپٹلس میں. ریسورسز نہیں دیے گئے. کچھ ایسے ریسورسز ہیں جیسے کامن انجیکشنز ہیں، IV ڈرپس ہیں، کینولا اینڈ آل دیٹ. ہمیں بتایا گیا جی آپ اس کو اسٹیریلائز کیسے کرنا ہے، جی ڈیٹول سے کر لیں، وہی لگا دیں. ہاؤ کوڈ یو ایون تھنک اباؤٹ اٹ؟ ایک نیڈل سے آپ نے اسٹیریلائز کیا، ڈیٹول سے کیا، دوسرے کو لگا دے. جی ریسورسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرے اسکولس میں گئے، اسکولس میں جیسے آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوگی، میں نے بھی کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہاں پہ اسکولس کا کوئی رجحان ہے ہی نہیں. بھائی کیوں؟ اگر
हर पार्टी के पास एक डोमेन था रूल करने के लिए, आपके पास 4 साल थे, 5 साल थे, 10 साल थे, 15 साल थे, तो ये सारी चीजें फिक्स क्यों नहीं हुई? अब जो है हम लोग कोई भी, जैसे बांग्लादेश में बोलूं, इंडिया बोल लूं, या दूसरे ममालिक बोल लूं, दूसरे कंट्रीज बोल लूं, उससे हम बिल्कुल लो पे हैं। वाई, क्या हुआ 1 साल के अंदर? हाउ डिड वी गो सो लो? दूसरी चीज एग्रीकल्चर, आप कोई भी सिंध केस में चले जाए, पानी नहीं है जी। मेन एग्रीकल्चर की क्या तबाही हो गई है। जब तबाही एग्रीकल्चर की हुई है, कोई चीज़ हमारे यहाँ उग नहीं रही, बाहर से हमें सामान लाने में इश्यूज है, हमारे ऊपर कर्जा हुआ है, तो ये कैसे हो गया? एकदम से 3 इयर्स के अंदर ये सारा डिजास्टर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, जो केसेस 2 से 3 साल 5 साल लगते थे हल होने में, तो इमरान खान की हुकूमत में वो चीज़ें विद इन 3 to 6 मंथ्स हुई। अब इमिग्रेशन के मैटर्स देखें, जो हमने केसेस फाइल किए हुए थे इमरान खान की हुकूमत में, वो केसेस हमें 3 मंथ्स लगे। 3 मंथ्स, इमेजिन। जो आपने सुना भी होगा, यूएसए का एप्लीकेशन करे जी 5 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, वो 3 मंथ्स 6 मंथ्स में कैंडिडेट्स को हमने भिजवा दिया। वो क्या था? उससे पहले पावर में क्यों नहीं हुआ? ठीक है। अब जो देखते हैं डाटा, डॉक्टर्स 25,000 से 30,000 डॉक्टर्स माइग्रेट कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। नर्सेस का कोटा 1 लाख है जो जा चुके हैं, 1 लाख नर्सेस, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से छोड़ के पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जो हम बेहोश करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी भी एक स्पेशलाइजेशन है, वो तकरीबन 25,000 जा चुके हैं। तो ये जितना जो क्रीम है, जो सिविल लोग हैं, जो आम हॉस्पिटल्स में काम करने, वो तो जा चुके हैं। एग्रीकल्चर आप किससे बोलेंगे? इंडस्ट्री तो तबाह हो चुकी है। जिसको देखो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, बट प्रॉपर्टीज वो कितनी लीगल है? कब्जा। कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पीपल पैसे भेज नहीं सकता इधर, वो बोलते नहीं, वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट हियर। आपका लबुलबाब ये है कि आपके एनालिसिस के अंदर ये देखना चाहूँगा, इमरान खान की वजह से बहुत सारी फैसिलिटीज जी, क्योंकि वो रुक गए थे। अब जब देखा है विद इन 1 ईयर माइग्रेट कर चुके हैं। आप डेटा उठा के तो देखें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी के, एमबीबीएस, एमए, यानी मास्टर ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, बहुत एक कॉमन साल सी चीज है। में कोई माइग्रेट नहीं करता। माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको पता है कुछ साल तकरीबन रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम। साल ही required के लिए होते तो हैं। बहुत ज्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया जितने भी ये मशहूर साल इतने रिक्वायर्ड नहीं होते। अगर आप यूरोप के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप कनाडा के लिए कर रहे हैं, यूएसए के लिए कर रहे हैं, वो पहले था कि 5-5 साल की वेटिंग लिस्ट थी। 5 साल की वेटिंग लिस्ट तो अब नहीं है। अब तो 3 to 6 मंथ्स के अंदर लोग जा रहे हैं। अपना बिजनेस करने के लिए अभी आप अभी देखिए कितना इस गवर्नमेंट को आए हुए कितना अरसा हुआ है, साल भी नहीं हुआ। वक्त बिल्कुल कम है। मैं एक सवाल आपसे लेते हुए चलता हूँ कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कुछ बारिश के हवाले से भी कहा जा रहा है कि विदिन 2-4 दिन के अंदर बारिश आने के इम्कानात हैं। तो सिंध हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसी चीज़ें तैयार की है कि कहीं डूबता हुआ कराची हो या फिर संवरता हुआ कराची हो? चीज़ तो ये आपने बड़ा वो गलत कर दिया कि डूबता हुआ कराची हो या संवरता हुआ कराची हो? सिंध गवर्नमेंट जो है ना, बारिश को तो नहीं रोक सकती है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, इसके इकदाम उठाए कुछ ये तो कुदरती, आने वाले ज्यादा बारिश होगी ज्यादा पानी आएगा। देखिए ये तो कुदरती है और इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन आपने पिछले साल भी देखा कि मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो बारिश का, अगर बारिश हुई है तो यकीनी बात है कि वो पूरी रात रोडों पे अपने अमले के साथ, अपनी आवाम के साथ मिल गया। अब कुछ क्या इकदाम उठाएं क्या इस पे? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी की जानिब होगा। और एडमिनिस्ट्रेटर अभी भी ये तो खैर मैं सेंट्रल के अंदर थोड़ा सा अच्छा काम हो रहा है और दूसरे जगहों पे हर जगह अच्छा काम हो रहा है। वो लोगों को नजर ना आए तो हम कुछ नहीं। वैसे मुर्तज़ा वहाब साहब जब से आए थे तो काम नजर आना शुरू हो गया था। उनकी अच्छी नीयत थी, एक नीति के साथ वो काम कर रहे थे और वो नज़र आना शुरू हो गया था शहर के अंदर। लेकिन अब कराची की बदकिस्मत ये कि वो अगेन इस फॉल बैक। तो लेकिन ये है कि ये यहाँ पे तो कोई अच्छा ही बंदा आ जाए और कोई इस मुल्क का हाल जो है इस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तीनों पार्टियाँ तो आपको बता दी, एक में एक इमेच्योर आदमी बैठा हुआ है, उसको अभी तक लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है, बदतमीज़ियों से फुर्सत नहीं है और झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। इस मुल्क में झूठा आदमी नहीं चल सकता लीडर के तौर पर जो झूठ बोले, बिकॉज झूठ सबसे बड़ी क्वालिटी है झूठ की। आप उस बंदे की कोई भी बात ले लें,
آپ کو اس کے اگینسٹ اس کی اسٹیٹمنٹ مل جائے گی جو بھی وہ بات کر رہا ہے. میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, میں اگر مجھے آپ لسٹ دیں گے میں شاید وہ کبھی لسٹ بھی پوری بنا دوں گا. شیخ صاحب ابھی اس وقت مجھے ٹائم بالکل اینڈ کے اوپر ہے, تو میں مثلا نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بات میں تشنگی ابھی بھی باقی رہ گئی, انشاءاللہ پھر پروگرام کر کے اس کو واپس لے کے جائیں گے, جب تک تو ہو سکتا ہے کوئی سینیریو چینج بھی ہو اگلے پروگرام تک. شیخ ندیم صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر مبشر صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا بس اس لفظ کے ساتھ کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.